آپ کے مظفر نگر ضلع میں میں ایک ایسے شخص سے ملا ہوں، آج میں بہت بڑی بات کہنے کی جرأت اور جسارت کر رہا ہوں، جس کے بارے میں مجھے کسی نے خبر دی کہ وہ سادھو اور پنڈت نظر آتے ہیں اور ایک مندر میں پجاری کی حیثیت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، لیکن مندر کے نیچے تہہ خانے میں انہوں نے چھوٹی سی مسجد بنا رکھی ہے اور وہ وہاں چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں، اظہار نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ وہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں ایک دیوانہ قسم کا انسان ہوں، مجھ سے رہا نہیں گیا جب مجھے یہ بات معلوم ہے، اور میں کس طرح پہنچا ہوں ان تک یہ بس میرا اللہ جانتا ہے۔ اور میں نے ان سے تنہائی میں ملاقات کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا دو رنگی ہے، اوپر آپ مورتی پوجا کراتے ہیں اور نیچے جانماز پر آپ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، پنڈت جی یہ کیا ہے؟ یعنی کہ بچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہمت نہیں ہے، گیان تو ہے، جان تو گیا ہوں کہ یہی سچ ہے، مگر باہر کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ لمبی کہانی ہے، سناتے ہوئے تو میں نہیں ڈروں گا، سنتے ہوئے آپ ڈر جائیں گے۔ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، قرآن مجید ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو یہ ان کے ارادے یہ ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا ان کے ارادے یہ ہیں، لیکن کیا یہی مستقبل ہے؟ کیا یہی ہوگا؟ کیا آخری نتیجہ اس کشمکش کا یہی نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ نے فرمایا یہ چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس چراغ کی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے انکار کرنے والوں کو جتنا بھی برا لگے۔ میں حیران ہوں اس بات سے کہ ہمارے مدارس کے علماء ملک کے مستقبل کے بارے میں وہ کیوں حیران ہیں؟ ہماری یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے دانشور اگر حیران و پریشان ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اپنے آپ کو امام الہند حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور علوم کے وارث سمجھنے والے کیوں پریشان ہیں؟ مجھے واقعی اس پر حیرت ہے، اور آدمی اکابر علماء کے سامنے آپ سب کے سامنے اپنی یہ حیرت کو ایک طالب علم کی حیثیت سے پیش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تقسیمات الہیہ میں ایک باب باندھا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے، ایک باب باندھا ہے کہ ان قوموں کی تاریخ اس باب میں بیان کرنے کی شاہ صاحب نے کوشش کی جن قوموں کو نبوت محمدی سے ہدایت بھی ملی اور عزت اور اقتدار بھی ملا۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے قریش کا ذکر کیا، عربوں کا ذکر کیا کہ ان کو ہدایت بھی ملی اور ان کو خلافت اور اقتدار بھی ملا۔ اس کے بعد تاتاریوں کا ذکر کیا، میں بالکل خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تاتاریوں کا ذکر کیا کہ تاتاری اتنے بڑے اسلام دشمن تھے، مسلمانوں کے اتنے خونی دشمن تھے کہ خون کی ندیاں بہا دی تھی تاتاریوں نے، قتل عام کرتے تھے مسلمانوں کا، دریائے دجلہ و فرات اس کے پانی کا رنگ لال ہو گیا تھا مسلم شہیدوں کے خون سے، اور مسلمانوں پر ہیبت، خوف، مایوسی اور ڈر کی یہ کیفیت چھائی ہوئی تھی کہ ایک مسلمان مرد کو سڑک پر چلتا ہوا دیکھ کر ایک تاتاری عورت ایک مسلمان مرد سے کہتی تھی کہ یہیں کھڑے رہنا، ہٹنا مت، ہلنا مت، اور وہ مرد وہیں پر کھڑا ہو جاتا تھا بالکل ڈر کے مارے سہما ہوا، اور وہ تاتاری عورت اپنے گھر میں جاتی تھی، چھڑا لاتی تھی اور اس چھڑے سے اس مسلمان کو ذبح کرتی تھی، کوئی چوں نہیں کر رہا ہوتا۔ ابن الاثیر بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، الکامل ان کی تاریخ کی کتاب ہے، اور ابن اثیر اس دور میں تھے جس دور میں تاتاریوں کا یہ خونریزی ہو رہی تھی۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب خونریز مظالم، تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھی نہ ہوتی۔ وہ چشمدید گواہ ہیں، انہوں نے کسی کی روایت سے وہ تاریخ نہیں لکھی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے عجیب اپنے دین کا معجزہ دکھایا کہ یہی تاتاری قوم اسلام لائی اور 600-700 سال تک اسلام کی حفاظت تاتاریوں ہی نے کی۔ فقہاء پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، اصحاب سیر و تراجم پیدا ہوئے، مصنفین پیدا ہوئے، طاقتور بادشاہ اور حکمراں، انصاف پسند حکمراں پیدا ہوئے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کے بعد جو بات شاہ صاحب نے لکھی ہے، شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اب آگے ذکر کیا ہے سرزمین ہندوستان کا، اور عجیب عبارت لکھی ہے، لکھا ہے والذی اعتقد من صمیم قلبی اعتقادا جازما انه اذا اتفق غلبة الهنود یا ہندوس على اقلیم ہندوستان غلبة تامة مستقرة وجب في حکمت اللہ تعالی ان يلهم زعماءهم ان يتخذوا الاسلام لهم دینا۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب کبھی اقلیم ہندوستان پر
ہندوؤں کا مکمل غلبہ اور قبضہ ہو جائے گا تو اس وقت اللہ کے منصوبے میں یہ لازم ہو جائے گا. غور سے سنیے کہ یہ الفاظ وجب فی حکمت اللہ تعالی، وہ یہ نہیں کریں مجھے الہام ہوا، وہ نہیں کریں کہ میں نے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے منصوبے میں یہ لازم ہو جائے گا کہ ان یلہم زعماءہم، کہ وہ اس ملک کے ہندوستان کے بہت سے قائدین اور لیڈروں کے دل میں یہ پہچان ڈال دیں گے کہ اسلام ہی ان کا اپنا دین تھا اور اسلام ہی ان کا اپنا دین ہے اور وہ اسلام لائیں گے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، کسی لاگ لپیٹ اور اشارے کی مجھے کوئی ضرورت محسوس نہیں. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان بے چین، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے دستوری حقوق مارے جا رہے ہیں. یہ 100% ناواقفیت ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس قابل احترام ادارے کے اس موقر جلسے میں کہ اس ملک کی جو اکثریت ہے، غالب اکثریت، تقریباً 75 سے 85% آبادی، اس کے اندر اب شدید بے چینی کی لہریں دوڑ رہے ہیں. ہم پر اور آپ پر ظلم اگر ہو رہا ہے تو وہ 70-80 سال سے ہو رہا ہے، اور ان قوموں پر تو ہزاروں سال سے ظلم ہو رہا ہے. ان میں بیداری نہیں تھی. بیداری آتی ہے تعلیم سے. آپ کے اجلاس کا عنوان ہے تعلیمی بیداری. ان میں تعلیم نہیں تھی، ان کو تعلیم ان پر حرام تھی. کوئی دلت، کوئی چمار، کوئی پاسی، کوئی سونار، کوئی لوہار، کوئی شیڈول کاسٹ کا انسان وہ قلم دوات ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا، وہ کتاب ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا. صاف صاف کتابوں میں منو سمرتی میں لکھا ہوا ہے، میں صفحہ نمبر بھی کوٹ کر سکتا ہوں. صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چمار یا کوئی شودر، اور شودر کے نیچے 20-50 ذاتیں آتی ہیں، اگر کوئی شودر ویدانت کا ایک لفظ سن لے، چھو نہیں لے، پڑھ نہیں لے، صرف کسی کو پڑھتا ہوا سن لے تو اس کے کان میں پگھلتا ہوا سیسا ڈالا جائے. یہ شرعی حکم ہے ان کا. اس وجہ سے ہزاروں سال تک پڑھنے لکھنے کا رواج ہمارے ملک کی اکثر آبادی میں نہیں تھا. پڑھنے لکھنے کا اختیار صرف برہمنوں کا تھا، اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، یا بنیا حساب کتاب پڑھ سکتا تھا، باقی کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا.